ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھ لینا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ آج 41 بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان جو برکت والا، رحمت والا، قبولیت والا، نعمتوں والا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھنے سے رب کریم آپ کی جو حاجت، جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ کیونکہ ماہ شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جب کوئی بندہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو رب کی ذات مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 41 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، شعبان کا مہینہ جسے برکت والا، عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار، سفر، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تقدیر کا بند تالا ایسے کھلے گا کہ پھر دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ ابھی بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانیاں ہو اور نہ مسائل ہو، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پر پڑھتے دوران تسبیح کا 41واں دانہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے۔ یہ وقت وہ وقت ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے ملنے کو ہے، ابھی بھی چند دن باقی ہیں۔ شعبان رب کا مہینہ، رمضان پوری امت کا مہینہ۔ جب یہ 2 مہینے مل جاتے ہیں تو تقدیر چمک اٹھتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ 1 لاکھ مانگے گا تو 70 لاکھ سے نواز دیا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پانے سے پہلے آخری چند دن باقی ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اور 41 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ 41 حاجات کو بھی ذہن میں رکھے گا تو 41 ایسی حاجات جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو ناممکن ہے، جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ، صرف چند منٹ کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اس وظیفے کو صرف چند منٹ نہیں دے سکتے، تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اور پورا سال در در کی ٹھوکروں، لوگوں کے تانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر تو آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جب کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے نسلوں کی تقدیر کھول دیتی ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے کسی بھی دن صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ زیادہ نہیں، صرف 41 بار یعنی 41 ٹائمز پڑھنے کی تلقین کی ہے۔
और 41 टाइम्स पढ़ते। साथ ही आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, तो दोस्तों रमज़ान का चांद नजर आने से पहले आप ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं, आप दौरान सफर हैं, जिसको जब वक्त मिलता है, अगर 41 बार नहीं पढ़ सकते तो फिर कब पढ़ोगे। आज रब के खजाने खुले हुए हैं। इस महीने में रब की जात खुद सदाएं लगाती है कोई मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी करूं, है कोई बेरोजगार जिसे रिस्क और दौलत से माला माल कर दूं, है कोई तंग दस्त भिखारी फकीर जिसके घर के हालात को बदल दूं। आज जो बंदा कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए ये वजीफा पढ़ लो, घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। जिंदगी और मौत के फैसले इसी महीने में होते हैं। अल्लाह वालों, अगर इस महीने की कदर की, कमली वाले आका के महीने की कदर की, शाबान के महीने की कदर की, तो रमज़ान खुशियों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला, नेमतों वाला, अजमतों वाला महीना शुरू हो जाएगा। और आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको लगता है कि सारी उम्र ना मिल सका, जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं। बड़ी बड़ी सिफारिशें करा ली, बड़े बड़े आमाल कर लिए, लेकिन कोई फायदा ना हो रहा। तो दोस्तों रमज़ान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा सिर्फ 41 बार पढ़ने की देर है। आप सारी जिंदगी हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब रमज़ान से पहले किसी भी वक्त पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है, हर किसी को मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन इस वजीफे को पढ़ते दौरान अपनी बड़ी से बड़ी हाजत को लेकर बैठना, इस वजीफे को पढ़ते दौरान थोड़ा ना मांगना। लाखों करोड़ों भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आज उस रब से अपनी हर बात मनवाने का, अपनी मर्जी के मुताबिक नसीब और तकदीर के फैसले करवाने का, रमजान के महीने में इनामात से झोलियां भरने का एक ऐसा वजीफा बता रहा हूँ। सिर्फ चलते फिरते पढ़ लो, सिर्फ 41 बार पढ़ने की देर है। करना क्या है, माह रमजान से पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, कोई सा भी दुरूद पाक सिर्फ एक बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बताने लगा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपकी वीडियो स्किप करने या काट कर देखने से ये वजीफा छूट गया या कोई खास इंपॉर्टेंट बात आपसे मिस हो गई तो वजीफे का फिर कोई फायदा ना होगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता। छोटा सा अमल है, मेरे बताने में समझाने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आप सिर्फ चंद मिनट में ये वजीफा पढ़ लेंगे। एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ ले, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ ले। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज अपने रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको लगता है कि कई सालों से मिल नहीं रहा। आपने रब्बे करीम से वो मांगना है जो गुर्बत से, तंगदस्ती से, परेशानियों से, बीमारियों से बेबस, लाचार, मजबूर हो चुका है। वो एक बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़े और सिर्फ 41 बार पढ़ने की देर है। आपकी हर नेक जायज हाजत पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है, पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ डूब कर, तन्हाई में बैठकर, क्योंकि याद रखिएगा ये महीना बड़ी अजमत वाला महीना है। ये कमली वाले आका का महीना हमारे हाथों से निकल रहा है। आखिरी चंद दिन बाकी हैं। रमजान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा पढ़ लो। पूरा रमजान हाथ उठाकर दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था।
آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان سے پہلے اس آیت کو خاص الخاص اور مستند عمل کہا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان سے پہلے ابھی بھی چند دن باقی ہیں۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ۔ ماہ رمضان سے پہلے آج 3 چھوٹے ایسے اعمال بتاؤں گا کہ آپ کو سنتے ہی محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل گئے ہیں، آپ کی نسلیں آباد ہو گئی ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ مہینہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا مہینہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ یہ آیت تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، آنے والے دشمن، آنے والے مسائل کا غیب سے خاتمہ فرما دیتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آج کا وہ وظیفہ جسے صرف 41 بار یعنی 41 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار 41 ٹائمز گن کر پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 41 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور 41 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ کی 41 حاجات بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو تسبیح کے 41ویں دانے پر جیسے ہی آپ 41 بار سورہ اخلاص کو مکمل کریں گے آپ کی 41 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج موقع ہے، مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ رب اپنی وحدانیت کے ذکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ اخلاص 41 بار رمضان سے پہلے شعبان کے آخری چند دنوں میں پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے سورہ اخلاص کا ذکر رب کا لاڈلا بنا دیتا ہے، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان سے پہلے چند منٹ نکال کر 41 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ چند منٹ نکال کر 41 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، جو اس بات کی دلیل ہے، جو گارنٹی شدہ عمل ہے، جو لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، جن سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، تنگ دست بیٹھا ہے، بھکاری بیٹھا ہے، قرضدار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا ہے، دنیا کے کسی بھی مقصد میں، کسی بھی مشکل میں پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے صرف 41 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو سورہ اخلاص مکمل ہونے سے پہلے، یعنی کہ تسبیح کے 41ویں دانے پر سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ فرشتے آسمان سے زمین پر آ جائیں گے اور غیب سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں گے۔ اگر آپ فوراً اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بندہ بے صبرا ہے،
آج ہر کوئی جلد کامیابی چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، ورنہ پوری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے گا کہ کاش رمضان سے پہلے وہ چھوٹا سا وظیفہ 41 بار پڑھا ہوتا تو آج ہماری حاجات بھی پوری ہو جاتی۔ سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کی یہ تسبیح مکمل ہو ہی نہیں سکتی، آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ بتایا وہ آپ کو رب کے قریب لے جائے گا۔ بندہ رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جب اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر جب دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھو گے تو اس کی 41 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 41 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران 41 حاجات کو لے کر بیٹھے، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ پھر آخر میں الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر آپ نے رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین کیجئے گا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، ترتیب سے بتائے گئے تعداد میں پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ ماہ رمضان سے پہلے جو بندہ توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں رمضان سے پہلے اس وظیفے کی کیا وقت ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ آپ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب یہ 3 اعمال جو آخر میں الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے، اس دوران آپ نے رب کریم کا سچے دل سے شکر ادا کرنا ہے کہ مولا اس شعبان کے مہینے میں تیرے سامنے مانگنے کی توفیق عطا ہوئی۔ آپ الحمدللہ یا ربی کو مکمل کرتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ پہلے میری یہ بات ذرا توجہ سے سن لیں کہ ان لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا، آخر وجہ کیا ہے، اور وجہ بھی ایسی اتھینٹک آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 100% میری بات سے اتفاق کریں گے کہ حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میں سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جن میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آپ میرا یقین کر لیں اس وظیفے میں فیل ہی نہیں ہے، اس وظیفے میں فیل ہے ہی نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہو، تھوڑا بہت روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک پڑھنے والا ہو، اور تیسری چیز اس وظیفے کے لیے بہت ضروری، جتنا اس تیسری چیز کا بندہ خیال کرے گا اتنا یہ وظیفہ تیزی سے کام کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، جیسے وہ جس کے پاس الادین کا چراغ ہوتا ہے اور وہ اسے رگڑتا ہے اور جلدی سے اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں، یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے۔ لیکن یہ 3 کام ہو، نمازی ہو، قرآن پاک پڑھنے والا ہو، سنت کا پابند ہو، تیسری چیز بد نظری سے بچنے والا ہو، بد نظر نہ ہو، تنہائیاں صاف ہوں، تنہائیاں پاک ہوں، اکیلے میں یوٹیوب پہ گندی فلمیں اور ننگی فلمیں نہ دیکھ رہا ہو، اور نہ محرموں کو ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھتا ہو، نظر کی حفاظت کرنے والا ہو۔ دن نہیں، گھنٹے نہیں، ایسے چٹکیوں میں اثر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو میں نے کبھی اس کے اوپر کسی کو فیل نہیں پایا۔ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سب کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے، کیونکہ یہ آخری وقت ہے۔ پھر رمضان کے مہینے میں پکڑ کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ یہ نعمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ آپ سے ضائع ہو جائے۔ توبہ کرتے ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا، رب کعبہ انعامات سے جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ہر خواہش کو غیب سے پورا کر دے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات آپ کی نسلوں کو رنگ دے گی۔
وظیفہ مکمل ہوتے ہی سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگتے چلے جائیں، پیارے حبیب کے صدقے مانگتے چلے جائیں، آپ کی ہر حاجت ہر مقصد پورا ہوگا۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔